ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ الْأَصْحَابِ رسول اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے. حضرت علی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے ہاتھ کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، من احبنی و احب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، و اباہما، اور ان کے والد سے محبت کی، و امہما، اور ان کی والدہ سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. تو صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ جنت کی بشارت ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خصلتان من کانتا فیہ نجا، دو خوبیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہوں وہ نجات پا جاتا ہے. الصدق وحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچ بولنا اور دوسرا نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرنا. چنانچہ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، من احب ابا بکر فقط اقام الدین، جس نے ابو بکر لانوں سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر لانوں سے محبت کی اس پر راستہ واضح ہو گیا. ومن احب عثمان فقد استضاء بنور اللہ، جس نے عثمان لانوں سے محبت کی اس نے اللہ کے نور سے روشنی کو پا لیا. ومن احب علی فقد اخذ بالعروۃ الوثقی، اور جس نے علی لانوں سے محبت کی اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا. ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد، اور جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تعریف کرے، فقد بری من النفاق، اللہ اس بندے کو نفاق سے بری فرما دیتا ہے. پانچواں تقاضا الاقتداء بہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھے، تعصی الالہ وانت تزعم حبہ، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، ان المحب لما یحب مطیع. کہ اگر تو اپنی بات محبت میں سچا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا، اس لیے کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اتباع کیا کرتا ہے. صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کامل درجہ رکھا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے، ایک قدم اندر اور ایک ابھی باہر. نبی علیہ السلام صحابہ کو فرما رہے ہیں، اجلسو اجلسو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. انہوں نے جب یہ لفظ سنا تو وہ وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم اندر اور ایک باہر. دھوپ ہے. کسی نے پوچھا، عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر اس طرح بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ میرے کانوں میں جب آواز پڑی اجلسو، مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ باہر کا قدم اندر رکھتا اور پھر بیٹھتا. اس طرح وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک ارشاد پر عمل کیا کرتے تھے. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شور سنا تو انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باہر دیکھو کیا ہوا. انہوں نے آ کر کہا، الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو گئی. تو بیٹے سے فرمایا، اخرج فاحرقھا، یہ مٹکوں کو اٹھاؤ اور ان تمام مٹکوں کو توڑ ڈالو. تو ایک بندہ جو ایمان نہیں لایا تھا اس نے کہا کہ بھئی تم تو عادی ہو، چھوڑو گے بیمار ہو جاؤ گے. تو فرمانے لگے، لیسو بدوا ولکنہ دا، یہ دوا نہیں، آج کے بعد یہ میرے لیے بیماری بن گئی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت کا رنگ عجیب تھا. چنانچہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جب جانے لگے
تو ایک جگہ سواری کو روکا، نیچے اترے اور ایک مخصوص جگہ پر جا کر اس طرح بیٹھے جیسے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، مگر کچھ کیے بغیر واپس آ گئے، سفر شروع کر دیا۔ تو جو رفقا تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں رکے اگر ضرورت نہیں تھی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سواری روکی، فراغت اختیار کی، میں جب اس جگہ پہنچا تو میرا دل چاہا میں بھی وہی عمل کروں جو میرے آقا نے کیا ہوا ہے۔ اتنا سنت کی اتباع ہے۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ تھا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس میں سے عورتیں آیا کریں، باب النساء۔ عبداللہ ابن ملان فرماتے ہیں کہ جس دن مجھے یہ بات پہنچی اس کے بعد پوری زندگی میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کتنا اچھا ہو کہ یہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس قدر سنت کی اتباع کرتے تھے۔ دل میں بات آئے گی جی صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو شان ہی اور تھی۔ قریب کے زمانے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ رب العزت نے اتباع سنت میں ایک نرالی شان دی تھی۔ چنانچہ اس قافلہ کے سرخیل امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیے کہ فرنگی نے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ جب پتہ چلا تو آپ 3 دن کے لیے روپوش ہو گئے اور 3 دن کے بعد دوبارہ پھر واپس آئے اور زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا حضرت پھانسی چڑھا دیں گے یہ لوگ؟ فرمایا پھانسی چڑھ جانا مجھے قبول ہے، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا، مجھے غار ثور کی 3 راتیں یا 3 دن روپوشی کے نظر آتے ہیں، میں نے اس سنت پر عمل کیا اور اس کے بعد میں وہاں سے باہر آ گیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں ان کی آنکھوں میں موتیا بند آ گیا تھا تو بینائی چلی گئی تھی، مگر سرما پابندی سے لگاتے تھے۔ تو کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت سرما تو لگاتے ہیں بینائی تیز ہونے کے لیے؟ فرمایا کہ میں بینائی تیز ہونے کی نیت نہیں کرتا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھیے، ان کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا تو وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے جیل کے قیدیوں کو دین کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں دینیات کی کسی کتاب کو کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ایک مرتبہ ان کو اسہال لگ گئے، لوز موشن، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ بیماری کیسے ہوئی؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی کچھ عرصے کے بعد باقاعدہ زیارت ہوتی تھی، اب ذرا درمیان میں وقفہ لمبا ہو گیا، اس غم سے اسہال لگ گئے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے مجھے محروم نہ کر دیا گیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی دیکھیے، ہر دن اور ہر رات سنت سے مزین۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹھ کر حساب لگایا میرے رمضان کی زندگی کے اعمال کیا اور غیر رمضان کے اعمال کیا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، میرا وقت غیر رمضان میں ایسے ہی گزرتا تھا جیسے کہ رمضان میں گزرا کرتا تھا۔ جن کی پوری زندگی رمضان بن گئی ہو تو سوچئے ہر عمل میں وہ سنت کی کتنی اتباع کرتے ہوں گے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر